السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علاج کیسے کریں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں علاج کا قانون، علاج کا اصول بیان کروں گا۔ تو آج کی ویڈیو ان تمام میرے بھائیوں کے لیے اور ان تمام بہنوں کے لیے جو کسی بھی طریقہ علاج سے وابستہ ہے یا علاج کو سیکھنا چاہتے ہیں، حکمت کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان تمام بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو آج بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ کسی عضو کا تیز ہو جانا، دوسرے عضو کا کمزور ہو جانا اور پھر تیسرے عضو کا تحلیل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں بیماری یا مرض۔ اللہ نے ایک ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ جب دل کے اندر تیزی آ جائے، دل کا مادہ یعنی ترشی، تیزابیت، ری گیس جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے اگلے عضو یعنی جگر کے اندر تسکین ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ پھر دل کے جو پچھلا عضو ہے اس کے اندر تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحریک، تسکین اور تحلیل۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی مرض ہیں، وہ اسی اصول کے تحت ہیں۔ یعنی جگر کی، دل کی، دماغ کی، تینوں کی دو دو صورتیں ہیں۔ دیکھیں کائنات کے اندر اب جو یہ تین صورتیں ہیں، مثلا گرمی ہے، اب گرمی کا تعلق یا تو خشکی سے ہوگا یا پھر تری سے ہوگا۔ مثلا جون جولائی کے مہینے کے اندر گرمی کے ساتھ خشکی ہو جاتی ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو گرمی کے ساتھ پھر تری آ جاتی ہے۔ تو کائنات کا نظام اس طرح چل رہا ہے، وہ خالی گرمی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ خشکی اور تری ہوتی ہے۔ اسی طرح سردی جو ہے وہ بھی خالی سردی نہیں ہوتی، وہ سرد خشکی ہوتی ہے یا سردی تری بن جاتی ہے۔ اسی طرح خشکی بھی جو ہے وہ خالی خشکی نہیں ہوتی، وہ سردی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یا گرمی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا خشک گرم ہوتا ہے یا خشکی سردی ہوتی ہے، سرد ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مزاج بھی 6 ہیں۔ پہلا مزاج سرد خشک، جس کو ہم اعصابی عضلاتی کہتے ہیں۔ دوسرا مزاج خشک سرد یعنی عضلاتی اعصابی۔ تیسرا مزاج خشک گرم، جس کو عضلاتی غدی کہتے ہیں۔ چوتھا مزاج غدی عضلاتی یعنی گرم خشک۔ پانچواں مزاج گرمی تری یعنی غدی اعصابی۔ چھٹا مزاج اعصابی غدی یعنی تری اور گرمی۔ تو اس طرح سے یہ 6 کیفیات بن جاتی ہیں، 6 مزاج بن جاتے ہیں، 6 تحریکیں بن جاتی ہیں۔ اب دیکھیں غدد جو ہے، جو جگر کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کا تعلق اگر تو عضلات سے ہے تو غدی عضلاتی تحریک بن جاتی ہے، اگر ان کا تعلق اعصاب سے ہے غدی اعصابی بن جاتی ہے، اور اگر عضلات ہیں، عضلات کا تعلق اگر اعصاب سے ہے عضلاتی اعصابی تحریک بن جاتی ہے، اور اگر عضلات کا تعلق غدد سے ہے تو عضلاتی غدی تحریک بن جائے گی۔ اسی طرح اعصاب کو لے لیجئے، اعصاب بھی اگر ان کا تعلق جو ہے وہ غدد سے ہے
تو اعصابی غدی تحریک بن جائے گی، اعصابی غدی مزاج بن جائے گا۔ اور اگر اعصاب کا تعلق جو ہے وہ عضلات سے ہے تو اعصابی عضلاتی تحریک یا اعصابی عضلاتی مزاج بن جائے گا۔ اب ان 6 تحریکیں بن گئی، 6 کیفیات بن گئی، تو ان میں 3 جو ہے وہ کیمیائی ہیں اور 3 مشینی ہیں۔ جو پہلی 3 جو ہے وہ کیمیائی جو تحریکیں ہیں، اس میں ایک تحریک ہے عضلاتی اعصابی، دوسری ہے غدی عضلاتی، تیسری ہے اعصابی غدی۔ تو یہ 3 کیمیائی تحریکیں ہو گئی، اور 3 مشینی تحریکیں کون سی ہیں؟ اعصابی عضلاتی، عضلاتی غدی اور غدی اعصابی۔ یہ 6 تحریکیں بن جاتی ہیں، 3 کیمیائی اور 3 مشینی۔ ایک اصول یاد رکھ لیجئے گا کہ کیمیائی تحریک جو ہوتی ہے وہ اپنے اگلے عضو کی مشینی تحریک میں تسکین پیدا کرتی ہے، اور مشینی تحریک جو ہے اپنے پچھلے عضو کی کیمیائی تحریک میں تحلیل پیدا کرتی ہے۔ یعنی تحریک کے ساتھ یا تو تسکین ہوگی یا تحلیل ہوگی، ایک ہی وقت میں تسکین اور تحلیل کبھی بھی ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مثلا اعصابی عضلاتی تحریک ایک مشینی تحریک ہے، تو وہ اپنے پچھلے عضو، پچھلی تحریک نہیں، پچھلے عضو، یعنی یہ دماغی تحریک ہے تو پچھلا عضو کون سا تھا؟ جگر کا تھا پچھلا عضو، تو جگر کی جو کیمیائی تحریک ہے وہ ہے غدی عضلاتی، تو اس میں تحلیل پیدا کر دے گی۔ تو اب علاج کا اصول یہ ہے کہ جہاں پر تحلیل ہوئی ہے، مادہ وہاں پر تحلیل ہو رہا ہے، تو اس کو روک دیا جائے، تو اس سے مرض جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی ہو وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح عضلاتی اعصابی تحریک کو لے لیجئے، تو جب یہ تحریک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کیمیائی تحریک ہے یہ، تو وہ اپنے اگلے عضو یعنی جگر کی مشینی تحریک کون سی ہوگی؟ غدی اعصابی، تو اس میں کیا کرے گی؟ یہ تسکین پیدا کر دے گی۔ تو ہم کیا کریں گے کہ جہاں پر تسکین ہے یعنی غدی اعصابی میں تسکین ہوئی ہے تو اسی کی ہم غذا لیں گے اور اسی مزاج کی ہم دوائی لیں گے، تو دنیا کا کوئی بھی مرض ہو تو ہم اس کا آسانی سے علاج کر لیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر عضلاتی غدی تحریک ہے، وہ مشینی تحریک ہے دل کی، تو وہ اپنے پچھلے عضو یعنی دماغ کی کیمیائی تحریک کون سی ہوگی؟ اعصابی غدی، تو وہاں پر وہ تحلیل پیدا کرے گی۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اعصابی غدی دوائی اور اعصابی غدی مزاج کی غذا دے کر وہ تحلیل اس کی ختم کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر غدی عضلاتی تحریک ہے جو کیمیائی تحریک ہے، کس کی تحریک ہے؟ کیمیائی، جگر کی، تو وہ اپنے اگلے عضو یعنی دماغ کی جو مشینی تحریک ہوگی یعنی اعصابی عضلاتی، اس میں تسکین پیدا کر دے گی۔ تو ہم وہاں کیا کریں گے کہ اعصابی عضلاتی دوائی اور اعصابی عضلاتی غذا دے کر وہاں پر وہ تسکین ختم کریں گے۔ تو اسی طریقے سے غدی اعصابی تحریک جو ہے وہ مشینی تحریک ہے جگر کی، تو وہ کیا کرے گی کہ اپنے پچھلے عضو یعنی دل کی جو کیمیائی تحریک ہوگی یعنی عضلاتی اعصابی، وہاں پر وہ تحلیل پیدا کرے گی، تو ہم عضلاتی اعصابی دوائی اور غذا دے کر اس کی تحلیل ختم کریں گے۔ پھر اعصابی غدی تحریک اگر ہے، کیمیائی تحریک یہ کس کی ہے؟ دماغ کی، اور وہ اپنے اگلے عضو یعنی دل، اس کی مشینی تحریک میں تسکین پیدا کرے گی، تو ہم کیا کریں گے کہ عضلاتی غدی جو ہے وہ دوائی دے کر اور غذا دے کر
اس کی تسکین ختم کریں گے۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ 1 نمبر والے کو آپ نے 4 نمبر میں علاج کرنا ہے، 2 نمبر والے کو آپ نے 5 نمبر میں علاج کرنا ہے، 3 نمبر والی تحریک جب ہو تو آپ نے 6 نمبر علاج کرنا ہے، 4 نمبر جب تحریک ہو تو آپ نے 1 نمبر میں علاج کرنا ہے، 5 نمبر اگر تحریک ہو تو آپ نے 2 نمبر میں علاج کرنا ہے، اگر 6 نمبر کی تحریک ہو تو آپ نے 3 نمبر میں علاج کرنا ہے۔ اسی اصول کو لے کر اگر آپ نے علاج کیا تو اس کے بارے میں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ بس شفا اسی میں ہے، شفا اسی میں ہے۔ تو ناظرین، اگر اسی اصول کے تحت آپ نے علاج کیا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی آپ کا علاج خطا نہیں جائے گا، آپ کا علاج کبھی بھی ناکام نہیں جائے گا۔ بس جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں تاکہ میرے لیے یہ صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ جو آپ لوگ میرے اس طریقے پر علاج کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی اس کا صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔